کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کن لہو ستر من النار کہ عورتیں اس کے لیے جہنم سے حجاب اور جہنم سے آڑ بن جائیں گی. یعنی یہ عورتیں، یہ لڑکیاں جو ہے جہنم میں داخل ہونے نہیں دیں گی، جہنم میں داخل ہونے سے آڑ بن جائیں گی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وهو هكذا وضم اصابعه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو 2 لڑکی عطا فرمائی اور اس نے ان کی بہترین طریقے پر تربیت کی، ان کے لیے بہترین طریقے پر نان و نفقے کا، ضروریات کا خیال رکھا اور ان کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست کیا، بڑے ہونے پر ان کا نکاح کر دیا، حتی تبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، جاء یوم القیامت انا وهو هكذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی صحیح طریقے پر تربیت کی، صحیح طریقے پر پرورش کی، تو وہ قیامت میں آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَزَمَّ أَصَابِعَهُ، کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا کہ جس طرح میری انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، تو جو شخص 2 لڑکیوں کی اچھے طریقے پر تربیت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے وہ میرے اتنے قریب ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کی بہترین طریقے پر تربیت کی اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کسی کو حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر نعمت اور دولت کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له انثى فلم ياتها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور ادخله الله الجنة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ارشاد کافی تھا. لڑکیوں کے مقام و مرتبے اور لڑکیوں کی بہترین تربیت کے عنوان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ارشاد کافی تھا. لیکن قربان جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین تعلیم دینے کے لیے، بہترین رہنمائی کرنے کے لیے مختلف فضائل اور مختلف ارشادات بیان کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت له انثى، کہ جس شخص کی لڑکی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو لڑکی عطا فرمائی، اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، فلم یاتها، اس شخص نے اس لڑکی کو دفن نہیں کیا، ولم یہنها، اور نہ ہی اس لڑکی کی توہین کی، اس کی تذلیل کی، ولم یؤثر ولده علیها، اور نہ ہی بیٹے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو لڑکی عطا فرمائی اور لڑکی عطا فرمانے کے بعد اس نے اسے دفن نہیں کیا. اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يُهِنْهَا، کہ اس نے لڑکی کی تذلیل نہیں کی، لڑکی کی توہین نہیں کی. وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اور لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی. ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کو، عورتوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے واضح ارشادات کے باوجود آج بھی لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور ان کی پیدائش کو اپنی عزت کی کمی سمجھا جاتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ہم پیش نظر رکھیں اور لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث رحمت اور باعث حصول جنت تصور کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو لڑکی عطا فرمائی یا آئندہ لڑکی پیدا ہو تو اس کی پیدائش پر ہمیں خوشی منانا چاہیے اور اس کی صحیح تربیت، صحیح تعلیم اور بالغ ہونے پر اس کا اچھی جگہ پر نکاح کر دینا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم سے نجات کا باعث ہے اور جنت میں داخلے کا سبب ہے.
तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये चंद बातें थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो बातें कहीं सुनी गई हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون